انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کیونکہ جو صبر کا اجر ہے نا ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی میں تمہیں کاؤنٹنگ دے نہیں سکتا, یعنی اس کا جو حساب ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. کہ اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا یہ دین کے اعظم واجبات سے کی طرح کے واجب ہے اللہ پہ توکل کرنا, جیسے اخلاص اللہ کے لیے واجب ہے. تیرا اگر یہ فیصلہ ہے نا پھر میں راضی ہوں. What is pleasing because تو دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے. I am looking at a pixel, you are looking at a picture. کسی بھی ٹیسٹ کے سامنے یہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے وہ اس کے لیے آزمائش تھی اور نعمت تھی بلکہ, اور جو ٹیسٹ اور ٹرائل اس کو اللہ سے دور کر دے وہ اس کے لیے عذاب ہے. عمران بن حسین بلکہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر نماز کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, وہ عمران بن حسین سے روایت ہے. عمران بن حسین یہ چونکہ یہ حدیث بھی اپلائی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 30 years of his life, last 30 years of his life he was bedridden, couldn't sit up or stand up. They had to dig a hole in his bed to relieve himself. He had bed sores, مختلف مشکل حالات میں تھے. تابعین میں سے علماء ان کے پاس عیادت کے لیے اور وہ صرف افسوس اور کراہیت کے لیے کتنی مشکل حالت میں ہیں. انہوں نے کہا واٹس رانگ ود یو گائز, تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ جلیل اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ I am pleased with where I am. And he says کہ تمہیں نہیں پتا کہ جتنی خیر مجھے اس سے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. The angels come to me, they reassure me, they say salam upon me, I can hear their salam and reply to their salam. اور کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ کی نا this is the crux. What is dearer to Allah is dearer to me. یعنی what is pleasing to Allah is pleasing to me. اگر اللہ نے مجھے اس سچویشن میں رکھنا پسند کیا ہے تو it is pleasing to me, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے اسے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. اینڈ دیر از لاٹ آف خیر, کیونکہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں نا کہ انسان کے نیک اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. اٹس ناٹ دا گڈ ڈیڈز دیٹ ول ٹیک اس ٹو جنہ, اٹس دا مصیبہ اینڈ دا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اور آزمائش اور پریشانیاں جس پہ انسان صبر کرے گا, پاس کرے گا. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ صرف اگر نیک اعمال ہی ہوتے نا ہمارے, we would have been bankrupt on the day of judgment. It's the tests and trials which elevate us in ranks. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کیونکہ جو صبر کا اجر ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی میں تمہیں کاؤنٹنگ دے نہیں سکتا, یعنی اس کا جو حساب ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کے پھر اعمال کمزور ہوتے ہیں نا لیکن دل میں اخلاص بہت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت بہت ہوتی ہے, تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نا یہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز بہت لے کے آتا ہے تاکہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام جنت میں دے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند کرتا ہے. اور جو پہلے آپ بات کر رہے تھے نا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ توہا وٹ ول یو چوز, کہ آپ اپنی زندگی ڈرائیو کریں یا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے فیصلے کرے اور وہ ڈرائیو کرے, تو وٹ ول یو چوز؟ بالکل. ویسے انسان جو ہے نا اتنا چونکہ خلق الانسان ہلوعا, انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گا, ناشکرا ہے, کہے گا میں خود چوز کروں گا, لیکن ڈیفینیٹلی بلنڈرز مار دے گا وہ اور اپنی زندگی تباہ کر دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز دی ہول کرے گا پکچر جس کو اللہ تعالیٰ سے تعارف نہیں ہوگا. تعارف نہیں اف یو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو یہ تو اس میں سوچنے کا یہ سوال ہی نہیں پہلے بنتا, اگر سوال بنتا بھی ہے تو جواب آپ کا ایسے بنتا ہے. وہ آیت کون سی ہے قرآن لیکن آج کل آپ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خود اپنی لائف کنٹرول کروں. میں اپنی اگر ہم ایسے بھی اگر اس کو اس طرح لاجکلی دیکھنے کی کوشش کریں نا کہ اگر ہم کوئی کام ہمیں اسائن ہو رہا ہو اینڈ وی نو somebody is an expert in that field, تو ہم اپنے آپ کو ٹرسٹ ہم کہیں یار اس بندے سے کام کرا لیتے ہیں, فائدے میں رہیں گے, چاہے ہمارا اس میں فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بندہ اس چیز کا ماسٹر ہے یا ایکسپرٹ ہے. اب لائف ہم نے چلانی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں نالج اللہ تعالیٰ کے نام قریب غیب کا بھی نہیں پتا, واٹس کمنگ اہیڈ وی ڈونٹ نو, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو ہم obviously اگر اللہ کی تعارف ہو جائے گا نا تو وی نو کہ یار اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ جانتا ہے اور کتنا بہتر ہمارے لیے فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے آیت, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ویسے یہ جو آیت ہے نا آخری والا پارٹ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے, دس از ویری اسٹرانگ. سم ٹائمز وین یو سٹ ڈاؤن اینڈ جسٹ ریڈ دس پرٹیکولر پارٹ نا, یو ڈونٹ نو, اونلی اللہ نوز, اٹ از ویری ڈیپ. ایک جو ہے نا یہ جو سب نا خیر من اجرک من العباس, ایک جو عبداللہ بن عباس تھے نا ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی, عباس بن عبد المطلب کی, تو کہتے ہیں کہ کسی کے الفاظ انہوں نے مجھے اتنا کنسول نہیں کیا جتنا ایک بدو کے الفاظ نے مجھے کنسول کیا.
اور کہا کہ عبداللہ بن عباس تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے باپ سے کہ تم اس پہ جانے کا صبر کرو، اور تمہارے باپ کے لیے تم سے اللہ بہتر ہے. یعنی میں کچھ سمجھاؤں اگر اس کو، کہ تمہارے باپ کے لیے تمہارے سے اللہ بہتر ہے، یعنی اس دنیا سے اللہ آخرت اللہ بہتر ہے، صحیح. اور تمہارے لیے تمہارے باپ سے بہتر اس پہ جانے پہ صبر کرنا ہے. اچھا. یعنی فار یو اٹ از بیٹر کہ تم اس باپ کے جانے پہ صبر کرو دین یور فادر، بیکاز صبر یہاں پہ ہے، باپ کا ہونا پریزنٹ. اور تمہارے باپ کے لیے اس کے اسٹیٹمنٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، خیر من عباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک العباس. بڑی ڈیپ بات ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ نے نا مجھے اتنا کنسول کیا نا، اٹ واز سو ڈیپ. کہتے ہیں کہ مجھے پھر تسلی ہو گئی کہ بے شک میرے باپ کے لیے دنیا سے آخرت اور اللہ بہتر ہے مجھ سے. یعنی اللہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اور باپ بہتر ہے یا اس پہ صبر کرنا بہتر ہے؟ صبر کرنا بہتر ہے. تو کہتے ہیں سو ڈیپ، کہتے ہیں اس میں جتنا کنسول کیا میں بتا نہیں سکتا. یار صبر کا معاملہ نا ویسے بڑا سخت ہوتا ہے. جب آپ کی زندگی میں کوئی کلیمٹی آتی ہے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو صبر دیتی ہیں رائٹ ایٹ دا ٹائم آف وین کلیمٹی اسٹرائکس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک توکل ہے، ٹھیک ہے. دوسرا تقدیر پہ اعتماد ہے، اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، القدیر ہے، الحکیم ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز الحکیم کا مطلب وائز ہے ہر اپنے ڈیسیژن میں. اور ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل ہونا، ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ توکل. آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ توکل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فإن توکل علی اللہ تعالی واجب من اعظم واجبات الدین کأن الاخلاص للہ تعالی واجب. کہ اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا، یہ دین کے اعظم واجبات سے کی طرح کے واجب ہے. اللہ پہ توکل کرنا جیسے اخلاص اللہ کے لیے واجب ہے، یعنی اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے توکل اللہ کی ذات پہ کرنا کہ یار اب تو نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے نا، اور ہم تقدیر پہ بلکہ ہمیں آئیں بھی اس انشاءاللہ کچھ دیر بعد کہ تیرا اگر یہ فیصلہ ہے نا پھر میں راضی ہوں. واٹ از پلیزنگ بیکاز تو دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے. آئی ایم لوکنگ ایٹ اے پکسل، یو آر لوکنگ ایٹ اے پکچر. تو ہاؤ کین یور ڈیسیژن ول بی رانگ؟ اور ساتھ میں بھی یہ یقین بھی ہونا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے جتنا میرا برڈن ہے نا اتنا ہی ڈالا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. یہ بڑی ریشورنگ ہے. تو یہ جب نا آپ مشکل میں ہو نا، اف یو انڈرسٹینڈ دس نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نا بڑی آپ کو دو طریقے سے ریشورنگ ہے. ایک تو ہے کہ جو مصیبت آئی ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چوز کیا. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اسپیسیفک سچویشن کے لیے تیار کر کے یہ سچویشن میں ڈالا ہے، لائک یو نو پریپیئر کیا گیا مجھے، اور اب میرے پہ یہ مشکل، یہ ٹف ٹائم آیا ہے. سو آپ سائیکولوجیکلی کہتے ہیں یار میرے اندر قوت ہے، اگر نہیں بھی لگ رہی نا کہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یار ناؤ آئی ایم ریڈی. میں کیوں ابھی فادر والی چیز ریسنٹلی میرے ایک دوست کی مجھے کال آئی، تو یہ وہ ٹیلنگ می کہ وہ اس کی بھی اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی when he was 17. اس کی 5 بہنیں تھیں. and I was thinking یار سبحان اللہ، کتنا اپیرنٹلی وہ ٹف ہوگا نا، بٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے اس ٹائم پہ چوز کیا کہ when he was 17، بہت ینگ ایج میں. because اللہ تعالیٰ تھاٹ کہ یار یہ ریڈی ہے اس چیز کے لیے، یہ ساری فیملی، یہ سارے انڈیویجولز اس سچویشن کے لیے ریڈی ہیں، تبھی آپ کو اس مشکل میں ڈالوں گا کہ یہ ہینڈل کر لیں گے. یہ کانسیپٹ سمجھنا تو بڑا ایک ری ایشورنگ چیز ہے. اور جو قدر والا چیز ہے وہ تو آئی تھنک ہے ہی ہے، بیکاز وہ جو حدیث جبریل ہے اس کے اندر ایمان کی ڈیفینیشن جب وہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو اس میں جو ساری چیزیں اس میں یہی آتی ہیں، کتابوں پہ ایمان، پروفٹس پہ ایمان، ساری چیزوں، اور اس کے اینڈ میں آتا ہے قدر پہ، کہ تقدیر پہ ایمان. مطلب ہمارے ایمان کی ڈیفینیشن میں ہیونگ فرم فیتھ آن دا قدر آف اللہ از پارٹ آف آور ایمان. مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کوسچننگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آن ہز ڈیسیژنز از اے ویری چھوٹا میٹر نہیں، اٹس اے بگ میٹر. تو کلیمٹیز ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی جو شروع میں سب سے پہلے آپ نے کیس بتایا تھا. واٹ ڈو یو تھنک کہ کچھ رولز جو ہیں ود ریگارڈس ٹو ہیونگ پیشنس آر جنرل، اور کچھ جو ہیں وہ اسپیسیفک آپ کو ایکشنز لینے پڑتے ہیں؟ آئی بلیو کہ شاید آپ کی کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، عبادت میں اچھا ہونا، ذکر اذکار، اللہ سے توفیق مانگنا، ٹھیک ہے، اور مصیبت کے چلے جانے کی دعا بھی مانگنا، یہ میرے خیال ہے جنرل رولز ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اسپیسیفک جو چیزیں بھی ہیں، اسٹیپس بھی ہوتے ہیں جو ہر سچویشن میں لینے پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس سچویشن جو آپ کو کوشچن ہے. بالکل بالکل، بہت زیادہ. مطلب دیکھیں، ایک تو پہلے بات ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا ذکر, اللہ کی جتنی یاد میں سمجھتا ہوں کہ پختہ ہوتی ہے نا انسان کے دل میں, جتنا قرآن سے گہرا تعلق ہوتا ہے, جتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے گا. اچھا یہ بھی بڑا چیز ہے کہ کچھ واقعات اللہ سے مزید انسان کو دور کر دیتے ہیں, کچھ واقعات انسان کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بیسیکلی تھا نا, وہ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ he was not at that level in the first place, ٹھیک ہے, جب کلیمٹی نے ہٹ کیا, it was hallucination, it was fake, اس کا جو ایمان تھا نا وہ تھا یہاں پہ, the fitna or the test exposed him and he was in actual at the same very place. اس کا ایمان پہلے ہی کمزور تھا, وہ پہلے سے ہی ایک طرح سے اللہ پہ یقین رکھتا تھا جہاں پہ وہ آیا, اس کا ایمان پہلے ہی شیکی تھا. So it was him being at this place was a fake hallucination or an illusion. It was an illusion. لیکن he was actually in this place جو اس کو فتنہ یا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اس کو وہاں پہ لا کے اس نے گرا دیا. سو بات ہے کہ جو اپنے یقین پختہ اور ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ تو پاس کر جاتے ہیں اور باقی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں دوسری ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے اس چیز سے بھی نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں نا, کچھ فتنے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص ہے ہی از گوئنگ ٹورڈز ایتھیزم یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سوچ ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا ایک دم سے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ اعمال ایسے کر رہا ہوگا, کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو جس نے لیڈ کیا ہوگا ٹورڈز دس فتنہ. تو انسان کے اعمال بھی تو اس کے پرٹیکولر فتنہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور جس کا رسپانس کسی بھی ٹیسٹ کے سامنے یہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے, وہ اس کے لیے آزمائش تھی اور نعمت تھی بلکہ, اور جو ٹیسٹ اور ٹرائل اس کو اللہ سے دور کر دے وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو بات یہ دیکھنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ان بہن کو میں نے بتایا اور میں تھوڑی دیر بعد میں آئی واز ڈرائیونگ, آئی واز بزی, آئی تھاٹ آئی ٹولڈ ہر کہ دیکھیں بائی دا اینڈ آف دا ٹیسٹ اگر آپ اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں نا اور آپ اللہ کو پا لیتی ہیں, دس ٹیسٹ واز اے شارٹ کٹ ٹو جنہ. لیکن پاس ٹیسٹ اٹس پلس پلس, لیکن اگر آفٹر دا ٹیسٹ آپ اللہ سے مزید دور ہو جاتی ہیں یا اسی سچویشن پہ ہیں جہاں پہ ابھی ہیں, بیکاز شی وازنٹ اس سے اپیرنٹلی پریکٹسنگ, تو وہاں پہ پھر اس کا جو ہے نا وہ فیلئر ہے ایک طرح سے, پھر وہ عذاب ہوتا ہے ایک طرح سے. یعنی جو ہمارے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے, لیکن